حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہادت کا جو دن ہے، بعض جگہ پہ 18 ذی الحج بھی لکھا ہے اور بعض جگہ پر 24 ذی الحج بھی لکھا ہے۔ تو آج ویسے ہی 24 ذی الحج ہے، اگر 24 ذی الحج صحیح ہے تو پھر آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اس لیے چند باتیں انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ میرے عزیز بھائیو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت فیل کے 6 برس میں ہوئی۔ اب ابتدائی اسلام میں ایمان لائے، اب ان لوگوں میں ہیں جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی ہیں، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینے کی طرف۔ آپ کا لقب ذو النورین ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں۔ آپ کا نکاح قبل از نبوت حضرت رقیہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، ان سے آپ کا نکاح ہوا۔ غزوہ بدر کے دنوں میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور تیمارداری کی وجہ سے آپ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، اور اس کی اجازت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عنایت فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس میں حصہ عطا فرمایا ہے۔ آپ اہل بدر میں اسی وجہ سے شمار ہوتے ہیں۔ جس وقت قاصد جنگ بدر کی فتح کی خبر لایا تھا تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے فوراً بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا، جن کا انتقال 9 ہجری میں ہوا۔ علماء کہتے ہیں کہ سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک ذو النورین ہے۔ آپ سابقین اولین اور اول مہاجرین میں اور عشرہ مبشرہ میں شمار ہوتے ہیں، اور ان 6 لوگوں میں آپ کا شمار ہے کہ جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال شریف کے وقت تک خوش تھے۔ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا، بلکہ ابن عباد کہتے ہیں کہ خلفاء میں سے سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مامون رشید کے کہ کسی نے قرآن پاک کو حفظ نہیں کیا۔ بخاری ابو عبد الرحمن سلمہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محصور ہوئے تو آپ نے اوپر جھانک کر ان لوگوں سے جو محاصرہ کیے ہوئے تھے فرمایا، میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جو شخص جیش اسرا سامان فراہم کرے گا تو اس کو جنت ملے گی، میں نے لشکر اسرا کے لیے سامان جنگ فراہم کیا، کیا تم نہیں جانتے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روما کے کنویں کو خریدے گا اس کو جنت ملے گی، تو میں نے روما کے کنویں کو خریدا۔ اس پر سب صحابہ نے تصدیق کی۔ ترمذی عبد الرحمن بن خباب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت جیش اسرا کی تیاری کے متعلق صحابہ کو ترغیب دے رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے ذمے 100 اونٹ ماں پالان اور سامان لے لیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو ترغیب دی۔ آپ نے پھر کہا، یا رسول اللہ، میں اپنے ذمے 200 اونٹ ماں اسباب وغیرہ پیش کرتا ہوں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر آپ نے فرمایا، میرے ذمے 300 اونٹ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترتے ہوئے فرمایا کہ عثمان کہ جرم و گناہ ان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ترمذی عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت لشکر اسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار فرمایا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لا کر پیارے آقا کے دامن میں آپ نے ڈال دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل ان کو ضرر نہیں پہنچائے گا۔ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، شہادت پائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ نے سنا، آپ نے شہادت پائی، جان دے دی لیکن مسلمانوں کا خون نہیں کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شہادت پائی. حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی. ہماری ہسٹری، اسلامک ہسٹری قربانی سے بھری ہوئی ہے. تب جا کر ہم فاتح ہوئے، ہم نے علاقوں پر قبضے کیے، مسلمانوں کو عروج ملا، مسلمانوں کو طاقت ملی، مسلمانوں کا رعب اور دبدبا تھا. مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آج ہم نے سب کچھ بھلا دیا. آج 14 اگست ہے. اس دن انگریزی حساب سے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا. اس لیے کہ ہمیں انگریزی تاریخ زیادہ یاد ہوتی ہے کہ اس ملک میں ہے ہی انگریزوں کا قانون. ہمارے بچوں سے پوچھ لیجئے کہ اسلامی مہینوں کے نام بتا دیجئے، ہمیں نہیں پتہ. بلکہ ہمیں بڑوں سے کتنوں سے پوچھ لیجئے، انہیں نہیں پتہ. اور انگریزی مہینوں کو پوچھ لیجئے، ہمیں یاد ہوتا ہے کیونکہ ہم سارے کام انگریزی حساب سے کرتے ہیں. ہمیں ہمارے اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں پتہ. ویسے تو 27 رمضان کو پاکستان آزاد ہوا تھا، لیکن انگریزی حساب سے 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا. 14 اگست 1947. اگر عدد کے حساب سے دیکھیں تو میں عموماً دیکھتا ہوں 21 کا عدد ہمارے لیے مطلب بڑا اچھا ثابت ہوتا ہے. 1947 کو اگر ہم اس کو عدد کے اندر اس کو دہائی میں لے جائیں، ڈبل ڈیجٹ میں لے جائیں، یہ 4 ڈیجٹ میں ہے نا. 1947 1 کو 9 سے ملایا 10، 10 کو 4 سے ملایا 14، 14 کو 7 سے ملایا 21. اس دن ہمارا پاکستان وجود میں آیا. حضرت علی کو بھی 21 سے نسبت ہے. اعداد کے حساب سے 21 کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑی مشابہت نظر آتی ہے. میں دیکھتا ہوں بعض دفعہ بہت سی تاریخ کو دیکھتا ہوں، بہت سے واقعات کو دیکھتا ہوں تو بڑے میچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عدد کا بہت زیادہ اس میں اثر نظر آتا ہے. اور اسی عدد سے میں نام بھی رکھتا ہوں. بعض مجھ سے جو نام رکھوانے کے لیے آتے ہیں اس کی نام کی جو میچنگ ہوتی ہے وہ اعداد کے حساب سے میں دیکھ کے کرتا ہوں. لوگ اپنی تاریخ پیدائش لاتے ہیں اور بھی بہت کچھ لکھ کر لاتے ہیں. اس کا بھی ایک طریقہ ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں بہرحال اس سے نہیں کرتا. صرف اعداد سے لکھا کر ماں باپ کے نام کے ساتھ جس کی میچنگ ہوتی ہو کہ جس کے ساتھ اس کی بنے گی. مین ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، ہماری اولاد ہم سے محبت کرے. اسی لیے میں ان کے عادات کو کوشش کرتا ہوں کہ ماں باپ سے میچ کر دوں تاکہ ان کے ماں باپ سے ان سے محبت برقرار رہے. تو یہ عادت کا بڑا تعلق ہے. بہرحال میں ذکر کر رہا تھا 21 کا عدد. 21 کے عدد سے بڑا تعلق ہے. ہم نے دیکھا بڑی فتح حاصل ہوئی. اب ہم اور آگے چلے جائیں، 1965 میں چلے جائیں. 1965 میں پاکستان نے جنگ جیتی. اس کو اگر ڈبل ڈیجٹ میں لے کے جائیں 1 اور 9 10، 10 اور 6 16، 16 اور 5 21. اور چلے جائیں، پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا 1992 کے اندر. 1 اور 9 10، 10 اور 9 19، 19 اور 2. تو بڑا 21 کا بڑا عدد دکھتا ہے کہ ہم اس کو اگر دیکھیں تو بڑا اس میں ہمیں مسلمانوں کو یا یوں سمجھے کہ ہم پاکستانیوں کو بڑی فتح اس میں نصیب ہوئی ہے. بہرحال میرے عزیز بھائیو، یہ تو میں نے ضمناً آپ کو ہم نے پاکستان کو حاصل کیا 14 اگست 1947. ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا؟ ہمارا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا ہندوستان میں نمازوں پر پابندی تھی؟ مسلمانوں کو نماز پڑھنے پر پابندی تھی؟ کیا وہاں حج کرنے پر پابندی تھی؟ کیا وہاں پر زکوٰۃ دینے پر پابندی تھی؟ کیا وہاں پر نکاح کرنے پر پابندی تھی؟ کیا وہاں پر نماز جنازہ پڑھانے پر پابندی تھی؟ کیا وہاں پر قبرستان بنانے پر پابندی تھی؟ وہاں تو کوئی پابندی نہیں تھی. پھر ہم نے کیوں پاکستان حاصل کیا؟ کیا ضرورت پڑ گئی تھی ہمیں پاکستان بنانے کی؟ مسلمانوں نے اتنے سال وہاں پر حکمرانی کی، اتنا عرصے حکمرانی ان کی رہی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان بنانے پر کیوں راضی ہو گئے؟ کیوں بنایا گیا؟ میرے عزیز بھائی، اس کی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندو ایک نعرہ لگایا گیا، ایک ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. دو قومی نظریہ ہے اور حقیقت ہے. ہندو قوم الگ ہے، مسلمان قوم الگ ہے. مسلمانوں کو ایک ریاست چاہیے تھی جہاں پر وہ اسلام کے مطابق زندگی کو گزار سکے.
جہاں پر نظام مصطفیٰ ہو، جہاں پر عدل فاروقی ہو، جہاں پر ایسا نظام ہو کہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ نظام مصطفیٰ کے تحت ہو، اللہ کے قانون کے مطابق ہو، نہ کہ انگریزوں کے قانون کے مطابق ہو۔ اس قانون کے اندر ہمارے بچوں کی پرورش ہو، ہمارا معاشرہ پھلے پھلے، ایک ریاست مدینہ کی طرز پر ایک ماڈل حکومت ہو جہاں پر ہم رہیں گے، اور مسلمانوں کو پھر وہاں سے پھر مسلمانوں کو عروج حاصل ہوگا، مسلمان پھر ترقی کریں گے، مسلمان آگے نکلیں گے۔ ہم نے اس لیے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ اس کے لیے 10 لاکھ کے آس پاس مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا کہ ہمیں پاکستان مل جائے گا۔ جان قربان، جان جاتی ہے تو جائے۔ ہم نے اپنی جائیدادیں چھوڑ دی، زمینیں تھی چھوڑ دی، دولت تھی چھوڑ دی، دکانیں، کاروبار سب کچھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، جو آنے کے لیے تیار نہیں ان کو چھوڑ دیا، ہمسایوں کو چھوڑ دیا، عزیزوں کو چھوڑ دیا، قربا کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کر ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آئے۔ کیوں؟ کہ اسلامی ملک ہوگا، اسلامی نظام ہوگا، نظام مصطفیٰ ہوگا، ہم وہاں پر اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، ہم نے پاکستان تو حاصل کر لیا، لیکن حاصل کرنے کے بعد پھر ہم نے کیا کیا؟ ہمارے وہ سارے جذبے سرد پڑ گئے، ہم غفلت میں پڑ گئے، ہم یہاں آ کر جائیدادیں بنانے میں لگ گئے، ہم یہاں آ کر عہدے اور منصب کو حاصل کرنے میں لگ گئے کہ مجھے عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، مجھے سرکاری عہدے مل جائے، سرکاری نوکریاں مل جائے۔ ہم یہاں پر آئے اور آنے کے بعد ہم دولت بنانے میں لگ گئے، پیسے بنانے میں لگ گئے، کاروبار میں لگ گئے۔ ارے یہ سب کچھ تو ہمارے پاس وہاں تھا، ہمارے اسلاف تو قربان کر کے آئے، چھوڑ کر آئے، اور ان کی نسل اسی کام میں لگ گئی، بھول گئی کہ جو مقصد کیا تھا، کہ پاکستان ہوگا جہاں پر اسلامی نظام ہوگا، اس مقصد کو بھلا دیا۔